سے متعلق بھی اور بابا سے بھی متعلق، دونوں کے متعلق تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو اب میں دونوں طرف چلوں گا نا جی. پیارے ساتھیوں، یہ تو وہ جذبات تھے جو کہ زبان کی نوک سے نہیں. پیارے بھائی، جس سے محبت کرنی ہے، جس کو چاہنا ہے کھل کر چاہنا ہے، جس کو نہیں چاہنا کھل کے نہیں چاہنا. میں ایک نصیحت کر دوں تمہیں پیارے ساتھیوں، ایک نصیحت میری یاد رکھو. اپنے علماء میں سے کسی عالم دین کے خلاف کبھی زبان مت کھولنا. ہمارے دور حدیث شریف میں آج بھی طلباء موجود ہیں، لیکن کسی طالب علم کو اجازت نہیں ہے کہ مولانا عاصم اشرف جلالی صاحب کے خلاف کوئی بات کرے. کسی کو اجازت نہیں ہے. پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء اور ہم خود ان کے خلاف زبان کھولیں ہمیں زیب دیتا ہے. دیکھیں، علمی مباحثیں ہوتے رہیں گے، علماء میں نہیں بڑھتے رہیں گے، معاملات ختم. آپ لوگ ان معاملات میں مت آؤ. کیوں آ کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہو، اپنی عاقبت کو ذلیل کرتے ہو؟ یہ معاملات اللہ کے سپرد کر دو. ہم نے بھی ایک حد تک بات کہی، اس کے بعد ہم بھی خاموش ہو گئے. تو ہم نے ضروری فرض سمجھا تھا، ہم نے ادا کیا پیارے ساتھیوں. لیکن ہم کسی عالم دین کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہتے، نہ کھولنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا طریقہ ہے پیارے ساتھیوں. ہم اہل سنت میں انتشار نہیں چاہتے، ہم اتحاد چاہتے ہیں. ہمارے مولانا خادم حسین صاحب رضوی تو مولانا خادم حسین رضوی تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں. ہر ایک اپنا اپنا کام ہے، کام کر رہا ہے. پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں ہر شخص دراصل اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہے. کون کتنا حصہ ڈالتا ہے اور کتنا نہیں ڈالتا، یہ اس کا مقدر ہے، بالآخر چلا جائے گا. اچانک میرا ذہن پلٹنے لگا تھا مسئلہ تقدیر کی طرف بولنے پر. میں نے اپنے آپ کو روکا، ورنہ پھر میں صوفیہ کے مسئلے تقدیر کی طرف جاتا تو آپ کسی کو بھی گناہ گار قرار نہ دیتے. صحیح کہتا ہوں، میں دورے میں ہی پڑھایا ہے. پرسوں کا سبق اچانک یہ مسئلہ اچانک آ گیا، بس اسی میں شروع ہو گئے. پیرس نے قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے. باہر وہ ٹاپک ایک الگ ہے، اس طرح ہماری کتابیں بھی لکھی ہیں، ہماری تحقیقات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، اس طرح ہم نہیں جاتے. پیارے ساتھیوں، یہ جو ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں بڑے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور بڑے لوگ ہمارے وہ مشائخ ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں. صحیح بات کہتا ہوں. علماء اور مشائخ کا ایک خاص ایک رشتہ ہے آپس میں، کہ مشائخ علماء کے شاگرد بنتے ہیں اور علماء مشائخ کے مرید ہوتے ہیں. جن مشائخ اور علماء کے آپس میں اس قسم کا رشتہ ہو، سمجھ لو کہ وہ صحیح لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کی مقدس ہستیاں دنیا میں آئیں اور ہر شخص نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. پیارے بھائیو، کسی کا حصہ قیامت تک بولتا رہے گا. غوث اعظم نے فرمایا، پہلوں کی مرغی اذان دے کے چپ ہو گئے، میرا مرغا قیامت تک اذان دیتا رہے گا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ میں ان کی بات کروں گا جو کہ جن کی ولایت مسلم ہے. باقیوں کی بات نہیں کر رہا، جن کی بات اس زمانے تک ان کی بات کروں گا جن کی ولایت مسلم ہے. پیارے بھائیو، آپ سیال شریف چلے جاؤ، پیر کمرالدین سیالی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو ان نے کیا فرمایا. بڑوں کی بات تو الگ رہ گئی نا. غزالی جمع کے پاس چلے جاؤ، محدث اعظم پاکستان کے پاس چلے جاؤ. پیارے بھائیو،
سب سے پوچھو کیا کہیں گے؟ غوث اعظم وہ ہیں کہ آپ کا قدم انور سے ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ مجھے اس طرح بات یاد آئی جب پیر پٹھان حضرت سیدنا سلمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے وہ وقت کے غوث تھے، تو جب ان کے مریدوں کے سامنے یہ بات آئی کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ان کے مریدین نے جس طرح ہوتا ہے نا، بعض اپنے شیخ کی شان دیکھ کر اچانک کسی کی دل بات آ جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں اوروں کی گردن پر تو ہوگا، ہمارے شیخ کی گردن پر نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی اور پیر پٹھان کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جملہ کیا فرمایا، جملے پر غور کرو۔ فرماتے ہیں بھڑوے مینو ولی نہیں مندے، یہ تو قدم تو اللہ کے ولیوں کے گردن پر ہے، کہتے ہیں میری گردن پر نہیں ہے تو میری تو ولایت کا انکار ہوتا ہے۔ اس طرح میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ ابھی آپ رکھیں، کیونکہ ہر ایک اٹھ کر آئے گا، مجھے پتا ہے، اور میں اس کام کے لیے آیا نہیں ہوں، یہ تبرک میرے تبرک ہوں، مولانا میں اتنا سخی نہیں ہوں میرے اچھا میرے بھائی پیارے بھائیوں، حضور غوث اعظم کی شان سبحان اللہ، خدا کی قسم پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ان سے پوچھو جو دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے ان کی شانیں دیکھی ہیں نا، اور جنہوں نے سرکار مدینہ کی زیارتیں کی ہیں، نہیں جی ہمیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آتے، آپ کیسی بات کرتے ہو، ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے، ہمارے مشائخ میں نظر نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس تو میری بات یاد آتی ہے میرے شیخ غزالی اثر کی، فرماتے ہیں کہ ایک شہر کے 1000 مادرزار نابینا اکٹھے ہو گئے، ایک شہر کے 1000 مادرزار نابینا اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھلا بتاؤ کیا تم نے سورج کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ دوسری سے پوچھا دیکھا نہیں دیکھا، چاند کو دیکھا نہیں دیکھا؟ جناب علی 1000 بندوں کی گواہی ہے کہ چاند اور سورج نہیں ہے، اور یہ خبر متواتر ہے، 1000 بندوں کی گواہی ہے کہ چاند اور سورج نہیں۔ پیارے بھائی اتنے میں ایک آنکھوں والا آ گیا، اس نے کہا کاش کہ تو ایک آنکھ والے کی بات مان لی ہوتی تو تجھے پتہ چل گیا ہوتا ہے یا نہیں۔ پیارے بھائی یہ لاکھ کہتے رہیں، ایک حضرت اعلیٰ گولڑوی آ کے کہہ دینا کہ ہم نے زیارت کی، ایک آنکھ والے کی بات کو مان لیا ہوتا نا، کافی ہو جاتا۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ بات کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک سے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا چاشت کے وقت میں باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اچانک بڑی تیزی میں واپس تشریف لائے، اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے میرے آقا مسجد سے تشریف لے آئے۔ الصلاۃ الجامع، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ کرام نے سنا حضور کی آواز، بس نکلنا شروع ہو گئے نماز کی طرف، مسجد مبارک کھچا کھچ بھر گئی، میرے آقا نے صلاۃ کسوف پڑھائی، سورج کو گرہن لگ گیا تھا، نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے آپ کے اور میرے نبی ایک قدم آگے بڑھے اور پھر پیچھے بھی ہٹے، جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، حضور ہم نے آپ کو دیکھا آپ آگے بڑھے اور پیچھے بھی ہٹے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، میرے سامنے جنت تھی
اس میں انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا. میں نے سوچا ایک توڑ لیتا ہوں. آگے بڑھا توڑنے کے لیے تو جہنم بھی ساتھ تھی. اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. اب اس کی تعویل میں کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے جب کوئی مرد مومن گزرے گا پکارے گی جلدی گزر جا میں بجھا چاہتی ہوں. اگر میں وہاں سے ذرا سا اگر آگے ہوتا تو جہنم بجھ جاتی. تقدیر الہی یہ تھی وہ قائم رہنی ہے. پیچھے آ گیا نہیں توڑا. پیارے بھائیو آپ غور تو کرو. جس نبی کے ایک قدم پر جنت اور جہنم ہو تو ہم دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیارے بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے غوث کی بات سنو جو فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم التصالی. اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھا جس طرح کہ رائی کے دانے کو دیکھا. مطلب یہ ہے کہ کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح کے رائی کا دانہ ہو. مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی پر جب رائی کا دانہ ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اس کو چاہو تو کچلا بھی جا سکتا ہے, مسلا بھی جا سکتا ہے, مٹایا بھی جا سکتا ہے. میں اس طرح ہے جس طرح کے رائی کے دانے کو دیکھا, اس طرح دیکھا ہے. ہر جہت سے دیکھو تو صحیح نہ. فحکمی نافذ فی کل حال. میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے. باقی اولیاء کی نہر سیدھی بہتی ہے, جھکائی کی طرف بہتی ہے. حضور غوث پاک کا دریا الٹا بہتا ہے. وہاں کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے. جو چاہیں سو کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اختیار دیا ہے نا, جو چاہیں سو کر دیتے ہیں. کرتے سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہیں, کوئی شبہ نہیں. ایک بندے نے کہا اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتے ہیں تو پھر کیا خوبی کیا ہوئی؟ میں نے کہا تو کر کے دکھا دینا, یہ خوبی ہے. تجھے اختیار نہیں دیا نا. پیارے بھائی اختیار اپنوں کو دیا جاتا ہے, غیروں کو نہیں دیا جاتا. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب فتح مکہ شریف فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کہ جب سے یہ زمین بنی ہے رب العالمین نے اس زمین کو حرمت والا بنایا اور میرے لیے صرف ایک ساتھ کے لیے اس کو حلال کیا گیا کہ میں چاہوں تو اس میں قتل عام کر سکتا ہوں, قتل کر سکتا ہوں, میں اس میں چاہوں تو جہاد کر سکتا ہوں, اور میرے بعد بھی قیامت تک کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. بات کیا ہے پیارے بھائیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنوں پر اپنے گھروں کو قربان کیا جاتا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کے لیے اختیارات ہوتے ہیں, ان پر گھر قربان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے, ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. محبوبوں پر گھروں کو قربان کیا جاتا ہے. پیارے بھائیوں, غوث اعظم سید, میں نے بڑی اولیاء کرام کی سیرتیں میں نے خوب پڑھی. میری عادت ہے, میرے دو چھوٹے بچے, میں رات کو ان کو جب وہ پڑھائی وار سے فارغ ہو جاتے ہیں, وظائف بھی پڑھتے ہیں, دروس بھی پڑھتے ہیں, سب فارغ ہو گئے. اللہ کو 5 چوکی نماز پڑھ. 6 سال میرا بیٹا 7ویں سال میں ہے, 5 چوکا نماز دی الحمدللہ. میرا دوسرا بیٹا جو ہے وہ 13 سال کا ہے, 14 سال میں ہو رہا ہے. میں ان سے کہا بیٹا کبھی کوئی نماز نہ چھوڑنا. ہمارے خاندان میں یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ذمہ کوئی نماز نہیں, تو تم تو اس میں شامل ہو نا. ہمارے خاندان میں یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے الحمدللہ. میرے شیخ نے بھی فرمایا میرے ذمہ کوئی فرضی نماز نہیں الحمدللہ. بیٹا تم نے انہی میں ہونا ہے, شامل ہونا ہے. رات کو میں لے کر بیٹھتا ہوں بچوں کو, اور کبھی میں کہتا ہوں آؤ بیٹا آؤ تمہیں آج بابا فرید کی کہانی سناتے ہیں. کئی بابا فرید کا کوئی واقعہ سنا دیا. آ جاؤ تمہیں خواجہ غریب نواز کی کہانی سناتے ہیں.
آ جاؤ تمہیں سیدنا بختیار کاکی کی کہانی سناتے ہیں، آ جاؤ تمہیں شہباز قلندر کی بھی کہانی سناتے ہیں، اور آج تمہیں حضرت غوث اعظم کی کہانیاں سناتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ تربیت ہوتی ہے اولاد کی، جو کہ آپ کو بھی کرنی چاہیے، ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ تھوڑا فراغت کو نکالو، اپنی اولاد کے دل اور دماغ میں اولیاء اللہ کی محبتیں بٹھاؤ، ان کے تصرفات کو بٹھاؤ۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ باقی اولیاء اللہ کی جو روحانیت کو لطافت حاصل ہے، میرے غوث کی جسمانیت کو وہ لطافت حاصل ہے۔ اس لیے آپ کے ناموں میں ایک نام روح الارواح کا بھی آتا ہے۔ باقی اولیاء اللہ کی روحانیت کو جو لطافت حاصل ہے، میرے غوث کی جسمانی کو لطافت حاصل ہے۔ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو، سطر کھل جائے سطر ڈھانپ دیتا ہوں۔ پھر بھائی یہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا نا جو ہر جگہ پر شاہد و حاضر و ناظر ہوگا، ٹھیک ہے؟ لوگ تو میرے آقا کو حاضر ناظر نہیں مانتے، خدا کی قسم ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارا غوث جو ہے جب پکارا جاتا ہے تو غوث سے آدمی سن لیتے ہیں اور حاضر ناظر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آج ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بس میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں، زیادہ طول نہیں دینا کیونکہ آگے بھی جانا ہے، تقریر ہے، کبیر والا میں جانا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں یہ نہیں کہ بتانا چاہ رہا میری بڑی تقریریں ہوتی، تقریر وغیرہ میری نہیں ہوتی، پورے مہینے میں 4 تقریریں ہیں بس، میری تقریر ہر زیادہ نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بڑی تقریر ہو رہی ہے، وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے، نہیں، پھر میں پورا ایک ہفتہ فارغ بیٹھا ہوں، مولانا کو پتہ ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے لوگ آئیں مجھ سے وقت مانگی اور میں کو میرے وقت نہیں، میں کہتا ہوں وقت ہے مگر دوں گا نہیں، کیونکہ میں جامع میں بیٹھ کے پڑھانا ہے، میں نے اس طرح کہتا ہوں نا، مولانا کو پتہ ہے، جھوٹ نہیں بولتا کہ وقت نہیں، یہ نہیں کہتا کہ وقت ہے دوں گا نہیں۔ مولانا بھی کہہ نہیں سکتا، ان دونوں کو وقت نہیں ملا نا، اس لیے یہ تو بم بن کر آ گئے تھے مولانا صاحب، لیاقت صاحب۔ اچھا پیارے ساتھیوں، ایک چھوٹا سا مسئلہ آج میں حل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے جانتا ہوں۔ جس مسئلے کا لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے، وہ ان سے حل ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے علماء بہت فاضل علماء ہوتے ہیں، مگر سمجھانے کی بات الگ ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں علماء کا خادم ہوں، یقیناً خادم ہوں، سچی بات کہتا ہوں۔ اگر میں یہ جو ہمارے بعد مولانا عبدالرزاق جیسے ہمارے شاگرد بھی ہو گئے، مگر میں جانتا ہوں یہ مجھ سے علم میں زیادہ ہیں۔ میں صحیح نہیں کہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ بعض فنون ان کے ایسے ہیں جو ان کی یہ تو بڑی طاقت مجھ سے زیادہ آگے نکلے ہیں۔ میرے ساتھ ہم تو بس لکیر کے فقیر آدمی ہیں، بیٹھے ہیں بس، جو ہو رہا ہے پڑھا رہے ہیں تھوڑا بس۔ ایک مسئلہ پیش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ چیز جب ثابت ہو جائے گی سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ لوگوں نے مسئلہ حاضر، یہ آج مسئلہ سمجھ کے جانا، بس 10 منٹ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ ہمارے طلباء میں یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا دیکھو تمہیں بہت مختصر انداز میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے بات کو طول دینا اور وہ لے جانا بات کو اوپر، اور جناب بات سے بات نکال کے اور پھر آخر میں نتیجہ وہ بھی نکالتے سر بات بھول جاتی ہے۔ نہیں، چند جملوں میں بات نپٹاؤ اور بات ختم کرو۔ مثلا حاضر ناظر کیا ہے؟ مثلا حاضر ناظر یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں بیٹھا ہوں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی یہاں پر حاضر و ناظر ہوں اور آپ بھی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں یعنی میں نے آپ کو دیکھا، میں آپ جہاں تک میرے حواس اور میرے ادراک کام کر رہے ہیں اتنا میں حاضر و ناظر ہوں۔ حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں پر وہ بندہ آ گیا تو ساری جگہ وہی وہ اور کوئی اور ہو ہی نہ، یہ مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ منڈیا کو سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ حاضر ناظر کا مسئلہ یہ ہے،
مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھیں، اب آپ یہاں پر حاضر ناظر ہیں، نہیں حاضر بھی ناظر بھی ہیں. کوئی یہاں پر کوئی معاملہ ہو جائے، ابھی آپ گئے تھے، ہاں جی کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، بتا دیں گے. حاضر ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، اس کے حواس کام کر رہے ہوں. جتنے حواس اور ادراک اس کے کام کر رہے ہیں اتنا وہ حاضر بھی ہے، اتنا وہ ناظر بھی ہے. دیکھیے ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پیچھے اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے کسی سے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اتنا حاضر ناظر نہیں ہوں. یہاں پر کوئی بات کرے گا میں سن لوں گا، میں اتنا حاضر ناظر ہوں. ورنہ میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، جہاں جتنے حواس کام کریں اتنا حاضر و ناظر ہوں. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی پیارے ساتھیوں، اب بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کو یہ کہا کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں، حاضر و ناظر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح حاضر و ناظر ہیں، میرے آقا اس طرح حاضر و ناظر ہیں کہ ہر قبر میں ہمارا نبی جلوہ گر ہوتا ہے. پہلے تو میں وہاں پر پہنچنا ثابت کر دوں نا. میرے آقا کے بارے میں سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ما علمک بہذا الرجل ما کنت تقول فی هذا الرجل. بخاری شریف میں ایک ہی سوال ایک ہی جواب. بتاؤ ان مرد مقدس کے بارے میں تمہارا کیا علم تھا، تم کیا کہا کرتے تھے؟ جواب دینے والا کیا کہتا ہے؟ کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جواب دیتا ہے نا انسان مومن. اس نے جواب دیا. یہ بتاؤ کہ اس نے کسے یہ کہا کہ یہ محمد عربی ہیں، حضور ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کو کہا یا کسی اور کو کہا؟ بات بڑی مختصر انداز میں کر رہا ہوں پیارے ساتھی. قبر میں جو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، اس سے جب سوال کیا گیا بتاؤ یہ کون ہیں، یہ مرد مقدس کون ہیں، تم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس نے یہ گواہی کس کے بارے میں دی؟ جس کو دیکھ رہا ہے اسی کے بارے میں کہی دی نا. بتاؤ وہ حضور تھے یا کوئی اور تھا؟ اگر وہ کوئی اور تھا تو غیر نبی کو نبی بنانا کفر ہے. ظاہر حضور ہی تھے نا. پیارے بھائیو، جو ہمارے آقا لاکھوں قبروں میں دنیا کے جس گوشے میں بھی بندہ مرے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو مسیح حاضر ناظر اور کیا ہوگا؟ یہ تو بتا سمجھاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو اس طرح دیکھ لیا جس طرح کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہونے والے حالات اور واقعات کو بیان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کوئی پرندہ پر مارتا تو ہمیں ذہن میں آ جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق یہ بات فرمائی تھی. تو ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے، نبی نے پہلے دیکھ لیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی موجود ہو تو حاضر ناظر ہے. میرا نبی تو اس تک ہم پر حاضر ناظر تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پیارے ساتھیوں، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں کہ رب العالمین نے ساری کائنات کا مشاہدہ کروا دیا. ساری کائنات پر آپ کے سامنے تھی، کیونکہ آپ ساری کائنات کے غوث ہیں. آپ کی حکومت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آپ کی شان رب العالمین نے ایسی بنائی کہ اگر حضرت علی حیدر کرار کی اگر آپ کی کرامات اور آپ کے تصرفات کو دیکھنا ہو تو غوث اعظم کو دیکھو. حضرت علی حیدر کرار کے جلوے حضرت غوث اعظم اس طرح نظر آتے ہیں. آپ ایک چیز کو سمیٹتے ہیں تو ادھر سے شعائیں ظاہر ہوتی ہیں، ادھر سے سمیٹتے ہیں ادھر سے شعائیں ظاہر ہوتی ہیں.
تو اگر غوث اعظم اللہ رب العالمین کی دلیل میں سے ایک دلیل، برہانوں میں سے ایک برہان اور حجت میں سے ایک حجت ہیں. میرے شیخ میرے مرشد غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں معاملہ اس طرح ہوا کہ اللہ مفتی احمد یار خان تمنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کسی مسئلے میں الجھ گئے اور وہ سلجھ نہیں رہا تھا، تو انہیں استخارہ فرمایا. تو حضور غوث اعظم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ اے مفتی احمد یار نعیمی، اگر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی دقت پیش آئے تو ملتان میں میرا بیٹا قاضی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیا کرو، وہ زیغم اسلام ہے، اسے میرا سلام دینا اور کہنا جو وہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ کتاب مجھے بڑی پسند ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے آئے، انہوں نے کہا کہ حضور کون سی کتاب لکھی جا رہی ہے جو چھپ چھپ کے، لیکن آپ نے بتایا نہیں کسی کو، وہاں کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ کہ مجھے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ وہ کتاب مجھے بڑی پسند ہے. فرمایا وہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تسکین الخواطر فی مسئلۃ حاضر والناظر، اور اس کے دیباچے میں میرے شیخ نے لکھا، یہ کتاب فقیر نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی الحسینی کی روحانی توجہ سے لکھا ہے سگے درگاہ جیلانی فقیر سید احمد سید کاظمی. پیارے ساتھیوں، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جب میری بات چیت ہوئی، وہ مجھ سے بڑی محبت شفقت فرماتے تھے. ہم تو ظاہر بچے تھے ان کے، تو میرا باہر کے ملک جانے کا ہوا کہ میں کہیں عربیت پڑھنے کے لیے جاؤں، سیکھنے کے لیے جاؤں. تو 2 جگہ کی بات ہوئی، 3 جگہ کی بات ہوئی، ایک لیبیا، ایک جامعہ الازہر اور ایک بغداد جامعہ صدام. تو فرمایا کہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں پر جانا چاہیں وہاں پر آپ کے داخلے کا انتظام کر دیں. میں نے کہا حضور مجھے بغداد سے بھیج دیجیے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر اس کی ڈگری کی اتنی حیثیت نہیں ہے دنیا کے اندر. میں نے کہا ڈگری والا کی خیر حضور آپ کرم فرمائیں تو غوث پاک قدم میں جائیں گے. پہنچ گئے میرے بھائی وہاں پر، اور پھر یونیورسٹی چھوڑ دی، سبق پڑھنے جاتا تھا یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد پھر دن رات وہیں پر غوث پاک کے قدموں میں رہتا تھا. وہاں کے جمع داروں میں شامل ہو گیا تھا، جھاڑو پھیرتا تھا، جالی مبارک کو صاف کرتا تھا، اور وہاں پر مکنوں کہربائیہ کے ساتھ ہم آقا کی قبر انوشی کی ارد قالینوں کو صفائی کیا کرتے تھے، اور ہر جمعے کی شب میں ہم آقا کے دالان کو دھویا کرتے تھے. کھانا پینا ہمارا وہیں کے جمع داروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ تھا. ایک کی برتن میں کھانا کھانا، وہاں پر گلاس والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جگ سے سب لوگ منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے. پیارے ساتھیوں، وہیں پر بیٹھا کرتے تھے، ایک ہی کمرے میں سونا، اکٹھا رہنا. وہاں پر یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا، یہاں پر آ کے رہنے لگ گئے. پیارے بھائیو، یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے. جو تیرا کھاتا پیتا ہو اور تیرے سہارے جیتا ہو، وہ کس کو پکارے تیرے سوا یا عبد القادر جیلانی. بس آخر میں بس ایک حضرت غوث بہاؤالدین زکری ملتانی نے جو بات فرمائی، بس وہ پیش کرتا ہوں. کنم سردر فدائے تو فدائے خاک پائے تو، کنم سردر فدائے تو، میرا سر آپ کے در پر قربان ہو جائے، فدا ہو جائے. کنم سردر فدائے تو فدائے خاک پائے تو، میں آپ کے خاک پا پر قربان ہو جاؤں، فدا ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں آپ کی طرف. کنم سردر فدائے تو فدائے خاک پائے تو، فقیرے تو گدائے بے نوائے تو، بجان جویم رضائے تو بدیل دارم وفائے تو، کنم دردیدہ جائے تو بامید لقائے تو، بہاو الدین ملتانی کند ہر دم ثنا خانی کہ تو محبوب سبحانی و محی الدین جیلانی.
پیارے ساتھیوں، جب حضرت اعلیٰ گولڑی حضرت بہاؤالدین زکریا متانی علیہ رحمہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، کافی دیر لگ گئی. لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہوئی؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا اتنا عروج سلسلہ آ رہی ہے سہروردیہ میں. سمجھ بات نہیں آئی. پھر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی غلامی ہو غوث اعظم سے. خدا کی قسم غوث اعظم پہ رنگ میں رنگ دیا ہے غوث بہاؤالدین زکریا متانی. اور وہ تو ایسا دربار ہے، جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک شخص تھا. جب میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہی جگ میں ہم لوگ پانی پیا کرتے تھے. ایک شخص تھا ایسا جو کہ وہ جناب علی وہاں پر اس کی کوشش ہوتی جگ میں سب سے پہلے وہ پانی پیے. ہماری تو ہم تو غلاموں میں شامل تھے. تو ایک ہمارے سری لنکا کے شاہ صاحب تھے، سید عبدالعزیز شاہ صاحب، کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایسا بندہ اس کو کیا ملے گا. میں نے کہا یہ دروازہ ہے نا، یہاں سے آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے. بس پہنچ جائے بندہ. پیارے بھائیو، اگر ویسے نہیں جا سکتے ہو تو دل سے محبت کرو. فرمایا جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ میرا مرید ہے. یہ تو تھوڑے ہوں گے. فرمایا جس نے میرے درس میں تعلیم حاصل کی وہ بھی میرا مرید ہے. فرمایا یہ بھی تھوڑے ہوں گے. فرمایا جو میرے گلی سے گزر گیا وہ بھی میرا مرید ہے. فرمایا میرے چاہنے والے تو بے شمار ہوں گے. فرمایا جس نے میرا نام سنا اور خوش ہوا وہ بھی میرا مرید ہے. غوث اعظم آپ کے فیضان کا کیا کہنا ہے. کسی منگتے کو خالی نہیں لوٹایا، کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا. اور رب کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ ہم سے پر فضل و کرم فرما. اللہم صلی اللہ. کچھ لوگ آپ کے بیعت ہونے کے لیے پہلے بھائی پہلے بیعت کرنے لوگ کہہ رہے تھے میں چلے جاؤں گا، بیچارے پریشان ہوں گے. مجھے بیعت کرنے کو شوق نہیں، بالکل اللہ کہتا ہوں. ان تمام چیزوں سے بری ہوں. بیعت کرنی آ جاؤ آگے تشریف لے. وہی ساتھی ہیں جنہوں نے بیعت کرنی. رومال دو بیٹا، رومال دے دو.